اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلما قتلتموہم ان کنتم صادقین فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنیر۔ یہ 182 اور 183 اور 184 نمبر 2 آیات ہیں۔ الذین وہ لوگ جو قالو کہتے ہیں ان اللہ بے شک اللہ نے عہد الینا ہم سے وعدہ لیا، ہم سے عہد لیا، اللہ یہ کہ نہ نؤمن ہم ایمان لائیں لرسول رسول کسی بھی رسول پر ہم ایمان نہ لائیں، حتیٰ یہاں تک کہ یأتینا وہ لائے ہمارے پاس بقربان قربانی تأکلہ جس کو کھا لے النار آگ۔ قل کہہ دیجئے قد جاءکم رسل من قبلی تحقیق آئے تھے تمہارے پاس رسول مجھ سے پہلے، بالبینات ساتھ نشانیوں کے، وبالذی قلتم اور اس چیز کے ساتھ جو تم کہتے ہو، فلما پس کیوں قتلتموہم تم نے قتل کیا ان کو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، فَإِن كَذَّبُوكَ پس اگر یہ جھٹلا دیں آپ کو، فقد پس تحقیق کذبا جھٹلائے گئے ہیں رسول بہت سے رسول من قبل کا آپ سے پہلے، جاءوا بالبینات وہ آئے تھے روشن نشانیوں کے ساتھ، والزبری اور صحیفے لے کر، والکتاب المنیر اور روشن کتاب لے کر۔ یہ ایک دفعہ دوبارہ سنیں۔ الذین قالوا وہ لوگ جنہوں نے کہا، ان اللہ بے شک اللہ نے، یہود کا یہ ایک گناہ کا حیلہ ہے، یعنی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جھٹلا رہے تھے تو اس کا ایک بہانہ وہ یہ بھی بناتے تھے۔ یہ کیا کہتے تھے؟ انہوں نے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ بے شک اللہ نے، ان اللہ بے شک اللہ نے، عہد الینا ہم سے عہد لیا ہے، یعنی ہماری کتاب میں اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے، اللہ یہ کہ نہ نؤمن ہم ایمان لائیں لرسول کسی بھی رسول پر، کہ ہم کسی بھی رسول پر ایمان نہ لائیں، حتیٰ یأتینا یہاں تک کہ وہ لائے ہمارے پاس، بقربان قربانی تأکلہ اس کو کھائے النار آگ، یعنی کوئی بھی جو رسول آئے جب تک وہ یہ نشانی نہ دکھا لے تو ہم اس پر ایمان نہ لائیں کہ وہ قربانی لائے، قربانی کا گوشت لائے وہ، اور آگ آئے آسمان سے اس کو کھا لے۔ قل کہہ دیجئے قد جاءکم تحقیق آئے تمہارے پاس رسل من قبلی رسول مجھ سے پہلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان سے یہ کہیں کہ بے شک مجھ سے پہلے تمہارے پاس رسول آئے تھے، بالبینات روشن نشانیوں کے ساتھ، وبالذی اور اس چیز کے ساتھ، قل تم جو تم کہتے ہو، یعنی ابھی جو تم مجھے کہہ رہے ہو اسی چیز کے ساتھ رسول آئے تھے مجھ سے پہلے، فلما قتلتموہم پھر تم نے ان کو کیوں قتل کیا تھا، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، فإن کذبوک پس اگر یہ آپ کو جھٹلا دیں، فقد کذبا پس تحقیق جھٹلائے گئے ہیں، رسل من قبل کا آپ سے پہلے رسول جھٹلائے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر یہ آپ کو جھٹلا دیں تو کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے، وہ جاؤ آئے تھے بالبیناتی روشن نشانیاں کھلی نشانیاں لے کر وہ رسول آئے تھے، والزبری اور صحیفے لائے تھے، والکتاب المنیر اور روشن کتابیں لے کر آئے تھے، لیکن ان لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا تھا۔ اب یہ
یہود کا جو یہ ایک بہتان اور ایک جھوٹا بہانہ ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ ماننے کا ایک جھوٹا بہانہ ان کے پاس یہ بھی تھا، کہتے کہ ہمارے نبی گزشتہ انبیاء جو آپ سے پہلے آئے ہیں ان کے ہاں تو یہ طریقہ تھا کہ جب کبھی کوئی نیاز، نظر، منت، قربانی یا صدقہ اللہ کے لیے دینا ہوتا تھا تو وہ جو بھی کوئی چیز پیش کرنی ہوتی تھی وہ چیز، یعنی کوئی گوشت ہے یا جو بھی کوئی کسی نے پھل، جو بھی جو چیز اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا، قربانی خاص طور پہ جو قربانی کا ذکر آیا ہے نا یہاں پر، تو قربانی تو جانور کی ہی ہوتی ہے، تو جو قربانی کرنی ہوتی تھی وہ اس کو کھلے میدان میں یا پہاڑ پر رکھ دیتے تھے تو آسمان سے ایک آگ آتی اور اس کو جلا دیتی۔ جس کی قربانی جلا دیتی آگ وہ سمجھی جاتی کہ یہ قبول ہو گئی ہے، اور جس کی قربانی کو آگ نہ جلاتی پڑی رہتی تو وہ سمجھی جاتی کہ یہ رد کر دی گئی ہے۔ آپ نے یہ والی بات اس میں پڑھی ہوگی جو قصہ حابیل اور قابیل کا تھا نا، حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا، خیر وہ بھی آگے تفصیل سے آئے گا۔ تو اس میں یہی ہوا تھا نا، حابیل اور قابیل کا جب آپس میں جھگڑا ہوا تھا تو وہ اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ اس نے کہا کہ تم قربانی تم بھی لاؤ میں بھی لاتا ہوں، تو جس کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے وہ جو ہے نا اس کی بات مانی جائے گی۔ تو جو تھا قابیل، اور وہ جو تھا اس نے اچھا سا، اب نام کنفیوز ہو رہے ہیں، یعنی جو مقتول تھا نا وہ ایک بھائی جو تھا قاتل بنا تو ایک مقتول بنا، تو جو مقتول تھا نا وہ ذرا اچھے اس کا تھا، اخلاص کا مالک تھا، اس نے بڑے اچھے اخلاص کے ساتھ بہت اچھے انداز میں قربانی اللہ کو پیش کی تھی، اور دوسرا جو تھا اس نے بس سستا سا کوئی لے کر چیز جو تھی وہ رکھی تھی، تو وہ جو آسمانی آگ آئی تھی وہ اس گوشت کو کھا گئی اور دوسرے کی قربانی رد کر دی گئی۔ تو یہ طریقہ پہلے چلتا تھا پہلے انبیاء میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو امتیازات دیے گئے، میں نے آپ کو سیرت کی کتاب میں پڑھایا تھا نا، اس میں بھی یہ تھا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کی امت کے لیے قربانی کے گوشت کو حلال رکھا گیا، کھانا جو ہے اس کو حلال رکھا گیا، ورنہ پہلے پہلی امتوں پر یہ چیز جو تھی ممنوع تھی کہ وہ قربانی کا گوشت نہیں کھا سکتے تھے، وہ اسی طریقے سے ضائع ہو جاتا تھا یا آگ آ کر اس کو جلا دیتی تھی۔ تو یہ گزشتہ نبیوں میں یہ طریقہ چلا آ رہا تھا۔ یہود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ بہانہ گڑھا کہ ہماری کتاب میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ جو نبی اس طرح کی قربانی کا کرے گا پیش اور آگ آ کر اس کو کھا جائے گی اس کو ماننا ہے، اور جو نبی جو یہ کام نہیں کرے گا وہ نبی نہیں ہے، اس کو نہیں ماننا۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ کیسا معجزہ، یہ کیسے نبی ہیں کہ یہ قربانی کا گوشت کھاتے ہیں، حالانکہ پہلے نبی جو تھے وہ قربانی کا گوشت نہیں کھاتے تھے، تو گویا یہ جو قربانی کا گوشت کھاتے ہیں یہ پہلے رسولوں کی مخالفت کرتے ہیں، اس لیے یہ کس طرح رسول ہو سکتے ہیں۔ اس پر انہوں نے مزید یہ جرأت کی کہ یہ اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھا کہ اللہ نے ہم سے یہ عہد لیا ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، ان کی کتاب میں ایسا کوئی عہد نہیں تھا، یہ ایک رواج تھا یا ایک انداز تھا کہ قربانی کا گوشت جو تھا وہ اس طریقے سے کھایا نہیں جاتا تھا جس طریقے سے امت مسلمہ کو، امت محمدیہ کو اللہ پاک نے فضل فرمایا، کرم فرمایا کہ یہ گوشت غربا کھائیں، مساکین کھائیں، تاکہ ان کے کام آئے، بجائے اس کے کہ آگ جو ہے وہ آ کر جلا کر ضائع راکھ کر دے یا دوسرا جو ناقبول ہو وہ جو ہے وہ ضائع ہو جائے۔ اور ایک اس میں پردہ پوشی کی بھی کیفیت ہے کہ جب کھلے عام کسی کی قربانی رد ہو جائے تو وہ اس کے لیے دوسرے افراد کا سامنا کرنا مشکل بات ہے، وہ اب کھلے عام جو ہے کسی کے طعنوں کا، طنز کا شکار ہوگا۔ تو یہ اللہ کا بڑا فضل ہوا کہ اللہ پاک نے یہ پردہ پوشی کی، سب قربانی کرتے ہیں اور سب اپنے اس حساب سے خوش رہتے ہیں کہ ہماری قربانی قبول ہو گئی ہوگی، باقی اخلاص کا اور دل کا حال وہ بندے کو بھی پتہ ہوتا ہے اور اللہ کو بھی پتہ ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان سے کوئی عہد نہیں لیا گیا تھا، یہ انہوں نے اللہ پر بہتان باندھا ہے
یہ اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھ رہے ہیں، اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹا یہ گھڑ رہے ہیں الزام کہ ایسا کوئی عہد ان کی کتابوں میں نہیں لیا گیا تھا، اس لیے یہ صرف جھوٹے بہانے ہیں، ان کی کتاب میں کوئی ایسا حکم موجود نہیں ہے، اور نہ پہلے موجود تھا نہ آج موجود ہے۔ یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں اور آپ پر ایمان نہ لانے کا بہانہ گھڑ رہے ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ ہر نبی کو کوئی نہ کوئی اللہ پاک نے معجزات دیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ پاک نے بہت سے معجزات عطا کیے۔ سب سے بڑا معجزہ تو یہ قرآن ہی ہے، تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ ہر نبی لازم نہیں ہے کہ ایک ہی معجزہ دکھلائے تو سچا ثابت ہو۔ ہر نبی کو مختلف دور میں مختلف چیزیں جو ہیں ان کو عطا کی گئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت کو یہ خاص امتیاز عطا فرمایا کہ اموال اور صدقات آسمانی آگ کی نظر کرنے کی بجائے مسلمان فقراء اور غرباء کو دیے جائیں، اور اپنی قربانیوں کا گوشت کھایا بھی جائے۔ الغرض یہ یہود کا آن وسلم پر ایمان نہ لانے کا محض جھوٹا بہانہ ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ البتہ ان کو انہی کے جو مسلمہ قوانین ہیں ان پر ایمان لانے کا اللہ نے عہد لیا تھا۔ یہ عہد نہیں لیا تھا کہ رسول ایسا ہو تو ایسا کرے تو ویسا کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ جو تمہاری کتابوں کے محکم اور مسلمہ قوانین ہیں ان پر ایمان لاؤ، وہ انہوں نے نہیں مانا۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، قل آپ فرما دیجئے، قد جاءکم رسل من قبلی، تحقیق آئے تھے تمہارے پاس رسول مجھ سے پہلے تمہارے پاس جو ایسے رسول آئے، بالبیناتی روشن نشانیاں لے کر، روشن دلیلیں لے کر، وبالذی اور اس چیز کو لے کر، قل تم جو تم نے کہا، جو تم نے یہاں پر کہا ہے یہ تمہارا کہ ایسا نبی ہو کہ اس کی قربانی آسمان سے آگ آ کر کھائے۔ تو جو پہلے رسول تھے وہ تو اسی نشانی کے ساتھ بھی آئے تھے اور اس بات کے ساتھ بھی آئے تھے۔ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ، پھر تم نے ان کو قتل کیوں کیا؟ پھر اس بات کا جواب دیں، وہ رسول تو پھر ان کو تو سچا مانتے، اب انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، تو کیوں کیا پھر؟ وہ تو یہی نشانی لے کر آئے تھے، وہ یہی تعلیم لے کر آئے تھے، ان کے پاس یہی تعلیم تھی جو تم اس وقت مطالبہ کر رہے ہو۔ تو اگر تم اپنے اسلاف سے راضی تھے تو پھر تم نے ان کو قتل کیوں کیا؟ کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ یہ سب تمہاری ہیلہ بازی ہے اور ہٹ دھرمی ہے کہ کوئی پیغمبر جب تک کوئی خاص یہ آسمانی آگ نہیں لائے گا تو وہ ہم اس کو نہیں مانیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، فَإِن كَذَّبُوكَ، پس اگر یہ آپ کو جھٹلا دیں، فقد کذبا، پس تحقیق جھٹلائے گئے ہیں، رسول من قبلک، آپ سے پہلے اور رسول بھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ تسلی دے رہے ہیں کہ اگر یہ آپ کو جھٹلا رہی ہیں تو اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، غم کرنے کی بات نہیں ہے۔ ان لوگوں نے تو، ان کا تو یہ طریقہ رہا ہے، ان لوگوں نے تو گزشتہ انبیاء کو بھی جھٹلایا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو وہی صحیفے لائے تھے، روشن کتاب لائے تھے، انہوں نے ان کو بھی جھٹلا دیا یہود نے، تو اس لیے آپ سے پہلے رسول بھی جھٹلائے گئے ہیں۔ تو آپ جو ہیں تسلی رکھیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں، آپ تنگ دل نہ ہوں، غمناک نہ ہوں، جو اولو العزم پیغمبر ہیں پہلے وہ جھٹلائے جا چکے ہیں، دلیلیں بھی وہ دیتے تھے۔ اب زبر سے مراد ہے کہ وہ آئے تھے، جاءوا بالبیناتی، وہ آئے تھے روشن دلیلوں کے ساتھ، والزبر والکتاب المنیر، روشن نشانیاں لے کر آئے تھے، زبر صحیفے، والکتاب المنیر، اور روشن کتاب۔ زبر سے مراد آسمانی کتابیں ہیں جو ان صحیفوں کی طرح ہیں، یعنی کہ ایک چھوٹے قانون ہے نا، یہ جیسے کتاب بڑی ہے، تورات وہ بڑی کتاب تھی، انجیل بڑی کتاب تھی، قرآن پاک بڑی کتاب ہے، تو جو چھوٹے احکامات ہوتے تھے پچھلی کتاب میں موجود ہوتے تھے لیکن چند ایک کوئی نئے احکامات آ جاتے تھے تو وہ انہیں صحیفے کہا جاتا ہے۔ وہ صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی نازل ہوئے اور انبیاء پر بھی نازل ہوئے کہ پچھلی کتاب بھی ہے لیکن چند احکامات جو ہیں چھوٹی کتابوں کی صورت میں وہ
آسمان سے رسولوں کو عطا کی گئیں۔ اور منیر سے مطلب ہے کہ واضح، روشن، بالکل جیسے چمکیلی ہوتی ہیں، جیسے سورج ہے نکلا ہوا سب کو نظر آتا ہے، تو اس طریقے سے کہ بہت واضح دلیلیں جنہیں کوئی جھٹلا نہ سکے، اور جن کے اندر کوئی بھی ایسی بات نہ ہو کہ انسان کو سمجھ نہ آئے، بالکل واضح احکامات ہیں۔ تو وہ سب چیزیں رسولوں کو دی گئیں اور ان لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا۔ اس لیے آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ کام پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی یہ کرتی آئی ہیں امتیں ان کی۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 185 نمبر۔